اور ایمان کی بات چلی ہے تو بات سمجھ لیجئے، حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، آج سمجھ لیجئے۔ من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کسی گناہ کو دیکھے، منکر کو دیکھے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، یہ بھی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے۔ حدیث کے اگلے الفاظ ذالک اضعف الایمان، یہ جو تیسرا درجہ ہے، منکر کو دیکھ کے، برائی کو دیکھ کے، نافرمانی کو دیکھ کے، بغاوت اور جرم کو دیکھ کے دل میں نفرت کا پیدا ہونا، آپ نے کہا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ منکر کو دیکھ کے نفرت کرے۔ میرے بھائیوں، دل کے دروازے کے اوپر دستک رکھ لیجئے اور اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت پہ کھڑا کر کے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے کہ کمزور ایمان تو یہ تھا کہ منکر کو دیکھ کے نفرت کرتا، برائی کو دیکھ کے برا جانتا، اور برائی دیکھ کے نہیں، منکر دیکھ کے نہیں، برائی کر کے بندہ خوش ہو تو پھر نافرمانی کر کے بندہ اچھلے اور کودے تو اس کا ایمان۔ اب میرے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں، نہ ہی میری اتنی حیثیت اور اوقات ہے کہ وہ لفظ میں اپنی زبان کے اوپر لا سکوں۔ تو اس وقت آپ کے دل و دماغ کے اندر گردش کر رہا ہے کہ کمزور ترین ایمان تو زبان نبوت نے کہا یہ ہے کہ انسان منکر کو دیکھ کے نفرت کرے، دل میں برا جانے۔ تو بتلاؤ جو منکر دیکھ کے نہیں، برائی کر کے خوش ہوتا پھر اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھ کو بتلائیے کہ جب داڑھی کو مونڈا جاتا ہے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کی ہتھیلی کے اوپر رشوت کا، سود کا اور حرام کا مال آتا ہے تو انسان اس مال کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ نفرت کرتا ہے؟ مجھ کو بتلائی میری مائیں اور بہنیں کہ جب وہ بناؤ سنگار کر کے بے آبرو ہو کر، بے پردہ ہو کر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، چوکوں اور چوراہوں کے اندر یا شادی بیاہ کے موقع کے اوپر، ہندوؤں سکھوں کی رسم و روایات کے اوپر بغیر محرم کے سامنے آتی ہیں، خوشی سے نفرت سے، تب ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے؟